बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान ने मुखालफिन को बछाड़ के रख दिया और नून लीग ज़िद पर कायम। नवाज शरीफ साहब की लंदन वापसी, बाप बेटा एक साथ, फैसल वाडा का बड़ा इंकशाफ, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब साबिक सदर आसफ़ अली जरदारी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन बहुत ही अच्छे अंदाज से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो चलानी भी चाहिए क्योंकि इलेक्शन के मैदान में आवाम के पास जाना चाहिए, आवाम से वादे करने चाहिए और उनके वादे पूरे भी करने चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने कोयटा में जलसा किया जिसमें उनकी तोपों का रुख सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने बयान में कहा कि ये महंगाई लीग है और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने महंगाई लीग कहा। साथ ही कहा कि ये सियासी शोबाज हैं, यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उनकी कबीना के वज़ीर आज़म थे और उनकी कबीना के बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वज़ीर ख़ारजा थे। अब क्या फरमा रहे हैं कि ये शोबाज सियासी शोबाज हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा। फिर लोगों को, पाकिस्तानी कौम को मुतासर करने के लिए कि ये तासर ख़त्म करने के लिए कि दोनों बाप बेटे के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, जिस तरह कुछ ख़बरें चली चंद दिन पहले, तो आसफ़ अली जरदारी साहब ने अपनी पग जो थी उन्होंने सर पे रखी थी, कोयटा वालों ने वो पग अपनी उतार कर अपने बेटे बिलावल भुट्टो के सर पे रख कर ये तासर ख़त्म कर दिया कि हमारे दरमियान कोई भी गलत फहमी है या कोई इख्तलाफ की बातें हैं, ये सारी गलत हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने सपोर्ट करनी है और इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाना है। तो नाज़रीन इकराम, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि यह महंगाई लीग है। अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी इस तरह के नारे, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि ये महंगाई जो की थी नून लीग ने की थी, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं। आपने देखा दानियाल अजीज़ साहब हैं, उन्होंने भी कहा एहसन इकबाल जो थे वो जो माजी की हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी जिसके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उनके वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसके चेयरमैन थे। तो दानियाल अजीज़ साहब ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय इनसे कंट्रोल ही नहीं हुई, इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई आरूज पर लेकर चले गए एहसन इकबाल साहब। तो यूँ गवाहियाँ अब मिलना शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहना शुरू हो गए हैं, ये भी उनके अपने ही थे क्योंकि उसी हुकूमत का हिस्सा थे। साथ ही जो नून लीग के अपने अहम रहनुमा हैं वो भी इस बात को मानना और लोगों को बताना शुरू हो गए हैं कि ज़िम्मेदार नून लीग थी जो महंगाई हुई है 16 माह में। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कैंपेन चला रही है, अगर देखें इसके मुतबादल नून लीग तो वो निज़ाम कैंपेन चला रही है, यानी निज़ाम को मनाने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे फैसल वाडा साहब ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि फैसल वाडा साहब का जो बयान होता है वह सिर्फ बयान नहीं होता, सिर्फ उनकी बात नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे राज पोशीदा होते हैं। माजी में देखें तो फैसल वाडा साहब के बेशुमार जो इंकशाफात थे वो सामने आए, पूरे होते हुए भी नज़र आए। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि प्लानिंग ये है। पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मकबूल तरीन जमात है और ख़ान साहब इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये बात हक़ सच है कि वो मकबूल तरीन लीडर हैं इस वक्त पाकिस्तान के। लेकिन जो तैयारी की जा रही है वो ये तैयारी की जा रही है कि मखलूत हुकूमत बनाई जाए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिया जाए और पीपल्स पार्टी को जो है वो सदर का ओहदा दे दिया जाए, यानी जिस तरह PDM की हुकूमत पहले थी इस तरह ही अभी भी बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर देखें जो सिस्टम चल रहा है
ناظرین اکرام اگر دیکھیں نظام کی طرف سے تو تمام تر سہولیات، تمام طرح کی جو ہے وہ سہولیات مسلم لیگ نون کا دی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی جلسے کاری ہے، نہیں دی جا رہی تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جا رہی کوئی ریلیاں، کوئی جلسے جلوس کرنے کی۔ تو ناظرین اکرام ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو، لیکن اگر عوام کی طرف دیکھیں آزادانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ دے گی، یہ تو تسلیم کر رہے ہیں فیصل واڈا صاحب بھی کہ مقبول ترین لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ اب ناظرین اکرام مسلم لیگ نون کی صرف اور صرف یہ ضد ہے کہ ہمیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے۔ نظام پاکستان کو ان کو میں نے پہلے کہا کہ تمام طرح کی سہولیات دینے میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ ان کے وہ کیس جن پہ 1 ارب روپیہ، میں آج پڑھ رہا تھا کہ 1 ارب روپیہ ان کے کیس پہ لگا، جو پاناما JIT وغیرہ وغیرہ بنے، تو 1 ارب روپیہ ملک پاکستان کی غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو تھا وہ ضائع کیا گیا۔ آج وہی نیب کہہ رہی ہے کہ وہ غلط فہمی میں ریفرنس جو تھا وہ درج ہو گیا تھا۔ تو اس نیب کے ادارے کو تو ہونا ہی ختم چاہیے، جس طرح شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم اس نیب کے ادارے کو جو ہے وہ پاکستان میں ختم کر دینا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کا کام نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام اگر عوام دیکھیں، اگر سروے دیکھیں، سرکاری سروے دیکھیں، پرائیویٹ کمپنیوں کے سروے دیکھیں، جتنے بھی حلقوں میں آپ سروے دیکھ لیں، پاکستان کے میڈیا پہ دیکھ لیں سروے، تمام میں پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ آ رہی ہے اور مقبولیت 80% سے اوپر جا رہی ہے۔ اس کے باوجود اگر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ساڈی تے گل ہو گئی ہے تو پھر سانوں بھی سمجھ کو نہیں آتا کہ تساں وزیر اعظم کیویں بننا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس کے باوجود اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو گئی ہے تو کس طرح وزیر اعظم بنے گا؟ وزیر اعظم تو وہ بنتا ہے جس کو ملک پاکستان کی عوام ووٹ دیتی ہے، جس کو پاکستان کی عوام کامیاب کرواتی ہے۔ وزیر اعظم تو وہ بنتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جن کی مقبولیت ہی نہیں، ان کے کیس کیا معاف ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ تو چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے خواب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ناظرین اکرام میں نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب دسمبر کے آخری ہفتہ میں لندن جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو موجودہ زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں، کیس تو ان کے معاف ہو رہے ہیں، نظام تو ان کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نظام روکتا ہے اور مسلم لیگ نون کو عوام روکتی ہے جلسے کرنے سے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پولیس روک دیتی ہے اور نون لیگ جب عوام میں جاتی ہے تو عوام ان کی بات نہیں سنتی، عوام روک دیتی ہے، پتھراؤ کرتی ہے، طرح طرح کے سوالات کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام یہاں پہ انصار عباسی صاحب ہیں، انہوں نے ایک اپنی لکھی ہے کالم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری خاص نون لیگ کے اہم رہنما سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے کسی بھی بورڈ میں یہ فیصلہ نہیں کیا، نہ بتایا کہ میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنوں گا۔ تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس ہفتے میاں شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، اس کے بعد دسمبر کے آخری ہفتے میں ناظرین اکرام میاں نواز شریف صاحب بھی لندن جاننے کو بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اب کون سا بہانے تو ان کے پاس 101 ہیں، پھر ان کی جو پلیٹ لسٹس ہیں وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستانی قوم ان کو اچھا رسپانس نہیں کر رہی، پاکستانی قوم ان کا کوئی بھی بات ان کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب لندن جانے کو بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلے سے تمام سیاسی PDM کی جتنی جماعتیں تھیں سب کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ فیصلہ کون سا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی اپنا عبوری چیئرمین کا نام ایشو کیا تو اب خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تمام اپنے پارٹی جو سینئر ترین لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے خان صاحب کے متعلق۔ اس نے ایک ادنا سے وکیل کو پارٹی سربراہ بنا دیا، چیئرمین بنا دیا، اس کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تو مریم نواز کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں، ہماری وہ بہن ہے، لیکن آج ہاتھ باندھ کر غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام۔ شاہد حقان عباسی پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا میں مریم کے نیچے کون سا کام کروں، میں سابق وزیر اعظم ہوں، سینئر ترین پرانا پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، تو میں کیسے اس کے ساتھ میں اس کے نیچے انڈر اس کے کام کر سکتا ہوں۔
تو یہ مصوف فرما رہے ہیں کہ خان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ خان اپنی بہن کو یا اپنی بیگم کو چیئرمین بنائے گا تو موروثی سیاست والا نعرہ جو ہے ہم پھر بیانیہ مل جائے گا، دیکھیں اپنے گھر میں اس نے رکھا ہے چیئرمین شپ کا عہدہ۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں نا کلنج کی پیڑ، وہ کلنج کی پیڑ ان کو پڑ گئی ہے جیسے ہی خان صاحب نے گور خان صاحب جو ایڈوکیٹ بریسٹر ہیں ان کو چیئرمین نامزد کیا ہے۔ تو ان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھ رہے تھے سارے کہ خان صاحب کی پارٹی جاتی رہے گی، آپس میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی، آپس میں تقسیم ہو جائے گی، اختلافات ہو جائیں گے جب یہ اپنی بہن کو یا اپنی بیگم کو چیئرمین پی ٹی آئی بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کر دیا کہ میں موروثی سیاست کو نہیں مانتا۔ انہوں نے گور خان کو چیئرمین عبوری جو ہے وہ نامزد کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو تسلیم کیا اور خان صاحب کی بات کو آمین کہتے ہوئے قبول کیا اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے اس بڑے فیصلے سے تمام سیاسی جو جماعتیں خواب سجائے بیٹھی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی، ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور ان کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو ناظرین اکرام، کل انٹرا پارٹی الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، دیکھیں پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں رزلٹ جمع کروا دیا جائے گا۔ تو دیکھیں عوام کس کے ساتھ ہے، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔